حضرت یہ بتائیے کہ ایک ٹائم کی نماز جیسے ہم لوگ کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کو گناہ یا عذاب کتنا ہوتا ہے؟ ارے سمجھ لیجیے کہ حدیث و قرآن میں تو اس کی بہت وعیدیں ہیں اور بہت سے عذاب ہیں. اب میں مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شارٹ کٹ میں کہ کتابوں میں آیا ہوا اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے عذاب یہ ہیں کہ قبر میں اس کو بچھو اور بڑے بڑے اژدہے اس طرح اس کو پریشان کریں گے، اسے ڈسیں گے کہ فجر کی نماز قضا ہے تو فجر سے لے کر کے ظہر تک، اگر کسی نے ظہر کی نماز قضا کیا ہے تو ظہر سے لے کر کے عصر تک، اور اگر عصر کی نماز قضا ہے تو عصر سے لے کر کے مغرب تک، اگر مغرب کی نماز قضا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک، اور اگر کسی نے عشاء کی نماز قضا کر دیا جان بوجھ کے قصدن اگر چھوڑ دیا تو جناب عالی فجر تک اسے جو ہے سزائیں اور عذاب الہی ہوتا رہے گا. اتنی بڑی جو ہے سزا ہے، وعید ہے. اور قرآن میں تو ایسے متعدد جگہ قرآن کے نماز کے فضائل اور اس کے جو ہے نہ پڑھنے ترک صلاح کے عذاب ہیں، اس کو بیان کیا جائے تو راتیں اور دن ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ جو ہے ختم نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اگر مجھے بڈھوں کا، آج ہی میں نے خطبے میں بیان کیا تھا جمعہ کے دن جمعۃ المبارکہ جامع مسجد محی الدین پور میں، اور میں یہاں کا امام ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بچوں کا اور بڈھوں کا خوف نہ ہوتا ان کے جان جانے کا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا اور آگ لگا دیتا جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذاب کو اور اس کی وعیدوں کو فرمایا ہے. اور فضائل تو سبحان اللہ نماز کے بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اللہ کے رسول معراج شریف میں تشریف لے گئے جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا 15واں پارہ ہے، 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور وہاں سے پھر ایسی جگہوں پہ آپ کو لے گئی جہاں جبریل بھی نہ جا سکے، اور آپ کو نماز 50 وقت کی عطا فرمایا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امتی نہیں پڑھ سکتی ہے اور کم کرائی. تو آپ گئے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی بار گئے تو 50 ملی، پھر دوسری بار میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار کم کر دیتا 5 میں، لیکن بار بار بلا کیوں رہا؟ اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے میں مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں، مصطفیٰ مجھے دیکھتے رہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور 50 وقت کی جب نماز کم کی اور آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہے لے کے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو ہے کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے مایوسی کے. وہ مایوسی یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ اگر میرا امتی 50 وقت کی نماز پڑھتا تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا، اور 5 وقت میں تو 5 ہی وقت کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. تو آپ اللہ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ اپنے دل کو خاطر مت لاؤ، اپنے دل کو رنجیدہ مت کرو. اگر تمہارا امتی اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. میرے یہاں نماز کی تعداد میں تو کمی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں ہے. چلیے ماشاء اللہ. السلام علیکم.